وبما أني قادري أقول أدرك عبدك جيلاني أدرك عبدك جيلاني۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس توبہ پر قائم رکھے اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کرام سادات اعظام کا احترام رہے، اور علماء کرام کی نصیحتیں، ان کے پیغامات اللہ تبارک و تعالی ان کو دلوں میں اتار دے۔ ابھی آپ نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے حالات آپ نے سماعت کیے۔ ایک دو واقعے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ایک یہودی آیا اور ایک منافق آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، منافق چاہتا تھا کہ یہودی کے پاس جائیں اور فیصلہ کریں، اور یہودی جانتا تھا کہ وہ یہودی جو فیصلہ کرے گا وہ پیسہ لے کے یا کسی لالچ سے یا کسی دباؤ میں وہ فیصلہ انصاف نہیں کرے گا، بس پنچایتی فیصلہ اٹھا کے کچھ بھی کر دے گا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، سرکار کی بارگاہ میں چلو۔ اب یہاں پر بظاہر وہ مسلمان ہے، منافق نمازیں پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، جہاد کے لیے بھی جا رہا ہے، سارے کام مسلمانوں والے ہیں، وہ ہے۔ اور ایک یہودی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حق فیصلہ تھا وہ فرما دیا، اور فیصلہ یہودی کے حق میں آیا۔ تو اب یہ منافق جو تھا یہ پھر کہ نہیں حضرت عمر کی بارگاہ میں چلو، وہاں جائیں گے، وہاں فیصلہ کریں گے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا کہ نہیں، وہاں چلو۔ تو یہ منافق وہاں لے کے گیا حضرت عمر کی بارگاہ میں، اور جب لے کے پہنچا تو حضرت یہودی بولا کہ اس کا فیصلہ تو سرکار کے بارگاہ میں ہو چکا، سرکار نے فیصلہ کر دیا۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ آپ اندر گئے، اور جب باہر آئے تو آپ کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ منافق دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب یہ جلال میں آئے ہیں، اور اب جو ہے اس یہودی کا سر قلم ہو جائے گا، لیکن آئے اور پھر اس منافق کی گردن مار دی اور بتا دیا اور فرمایا کہ جس کے لیے اللہ اور رسول کا فیصلہ نہ مانے، اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت فاروق اعظم۔ کیا بتایا حضرت عمر نے؟ فیصلہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور رسول کا فیصلہ نہ مانے، بتا دیا کہ جو محمد رسول اللہ کا فیصلہ ہے وہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی بزرگوں کے پیغامات پر اور ان کی نصیحتوں پر، اور جو انہوں نے فرمایا نظم میں، نثر میں، اس پہ غور کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلی حضرت نے فرمایا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ ہے،
تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. جو آپ کے غلام ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، اور جو سچائی کا درس دیتے دیتے اس دنیا سے چلے گئے، تو اب جو دھرتی کے اوپر ہیں وہ اس جو دھرتی کے اندر چلے گئے، زمین کے اندر چلے گئے، ان کو اس طور پر جانچا جائے گا. جو دھرتی کے اندر چلے گئے، جو زمین کے اندر سچ کا درس دیتے ہوئے گئے، اگر یہ دھرتی کے اوپر چلنے والے ان کے نقش قدم پر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے لیے وہ اولیاء اللہ کافی. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. تاج الشریعہ نے فرمایا زینت سجادہ و بزم قضا ملتا نہیں. اس نے فرمایا 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوانوں، 4 یاروں کا وہ روشن حضور مفتی اعظم ہند، ان کی زندگی 4 یاروں کا روشن آئینہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے رقیق القلب، اور آپ کا جب شریعت کے خلاف کوئی قدم اٹھائے تو وہ جلال. اور آپ نے ابھی سنا ایسے ہی ایک واقعہ میں سنا دوں حضور مفتی اعظم ہند کا. حضور مفتی اعظم ہند کو جوانی کے عالم میں سہارنپور کہیں تشریف لے گئے. وہاں پر اسٹیشن پر بیٹھے ہیں، ایک بوڑھے شخص آئے اور انہوں نے پوچھا برخوردار کہاں جاتے ہو؟ بریلی. مولانا احمد رضا خان کو جانتے ہو؟ جی میرا سلام کہہ دینا. جی سلام پہنچا دوں گا انشاءاللہ. حضرت سے لوگوں نے عرض کی کہ آپ نے ان کو اپنا تعارف نہیں کرایا ہے؟ جو شہزادہ اعلی حضرت ہیں آج سب لوگ، تمام لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے، اور خاص طور سے خاندان اعلی حضرت کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ دیکھیں وہاں جو ہیں خاص اعلی حضرت کے شہزادے، لیکن وہ انہوں نے شرم کی اور فرمایا کہ کہاں اعلی حضرت اور کہاں میں. کیسر و کسریٰ کا محل دیکھا تھا، اس کی شان و شوکت دیکھی تھی، وہ یہ کہہ کے کہ اب یہ خبر جو ہے اس فتح کی خبر میں دوں گا جا کے. اب یہ چلے راستے میں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، قریب پہنچے تو اب انہوں نے اپنے دماغ میں ہی یہ سوچنا شروع کیا میں جاؤں گا تو امیر المومنین کی بارگاہ میں کس طرح سے حاضر ہوں گا، کس طرح سے میں سلام عرض کروں گا، وہ مجھ سے کیا سوال کریں گے، میں کیا جواب دوں گا. یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں. ابھی مدینہ شریف سے کچھ منزل پہلے یہ پہنچے ہیں کہ ایک بوڑھے شخص کو انہوں نے ایک ٹیکری پہ کھڑے ہوئے دیکھا اور اس نے پوچھا کہ کیا فارس سے آتے ہو؟ کہ ہاں ہاں. بولو وہاں کی کیا خبر ہے؟ کہ بس فتح مبین ہوئی ہے. اب انہوں نے اپنے اونٹ کو ایڑ لگائی اور دوڑانا شروع کیا. اب وہ بوڑھا شخص جو ہے اس نے مہار پکڑ لی اونٹ کی، اور اونٹ کی مہار پکڑ کے اب دوڑ رہا ہے. بھلے آدمی کچھ تفصیل تو بتاؤ، کچھ تو بتاؤ. اب یہ مہار پکڑ کے یہ بوڑھے شخص جو ہے یہ دوڑ رہے ہیں، اور یہ اسی عالم میں جب مدینہ شریف میں پہنچتے ہیں تو جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم امیر المومنین، تب ان کو خبر لگتی ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور پھر ان سے خط لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ آرام. اترنا چاہتے ہیں کہ نہیں تم جاؤ اور آرام کر لو، اور آرام سے جاؤ اور پھر آنا. ایسے بہت سارے واقعات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں. اس سے میں نے جوڑ کے ایک حضور مفتی اعظم ہند کا واقعہ میں نے سنایا، اور یہ اس میں 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما. 4 یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، 4 یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں. حضور مفتی اعظم ہند کی شان میں حضور تاج الشریعہ نے یہ منقبت لکھی، اور ان کے نقش قدم پر ایسے چلے یہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. علماء کرام کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، یہ بیٹھے ہوئے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب آپ کا دور تھا تو پھر وہاں بچے بھی مدینہ شریف میں ابا ابا کہہ کے آپ کے پیچھے دوڑتے تھے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو پھر اس وقت میں کیا ہوا؟ اس وقت میں عرب کے وہ نوجوان بھی اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر لیتے تھے. حضرت عثمان غنی کا جود و سخا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شجاعت اور تاج الشریعہ کو اب دیکھو کہ تاج الشریعہ کی بارگاہ میں آئے تو جو وہ لوگ ہیں جو بچے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو علماء کرام ان کے مقام کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کا لب نہیں کھلتا، وہ زبان نہیں کھول پاتے، اور دوسرے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں ابا یہ لے لیجیے ابا وہ. چار یاروں کی ادائیں جس میں تھی جلوہ نما، چار یاروں کا وہ روشن آئینہ ملتا نہیں، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چار اقزال کے بدلے ملی چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں، یہ حضور مفتی اعظم نے فرمایا. اور چار کیا؟ زن زمین زور زر، جس کے پاس یہ آ گیا اس نے سمجھا کہ سب کچھ میرے پاس آ گیا. لیکن علم العداد میں اور حقیقتاً یہ ہے کہ چار اقزال کے بدلے میں لی اور چوکس رہے، یہ نہ سمجھے یہ اکائی سینکڑا ملتا نہیں. زن زمین و زور و زر کے رہا تو بکو، دل سے ہو جو طالب ذکر خدا ملتا نہیں. سبحان دل سے بوریا فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. اور اے ریاکاروں کا شورا اور ریاکاری کی دھوم، بوریا فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں. اور جو سچائی سے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں اور اس کو وتیرہ بنا لیتے ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا نہیں. نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے جو اختر. سبحان اللہ سبحان اللہ.